آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیو ایئر کے حوالے سے 3 گناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو شراب، ایک تو زنا، اللہ اکبر، اور ایک تو ظلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر، بلکہ اللہ اکبر، دبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہن۔ نام نہاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نحوست میں مبتلا ہیں۔ شراب، شباب، موسیقی، میوزک، گانے، یہ ساری نحوست۔ اگر دنیا کی دوسری قومیں اس لعنت میں مبتلا ہے تو ہمیں تعجب نہیں، اس لیے کہ جن کے پاس قانون ہی نہ ہو، جن کے پاس دستور ہی نہ ہو، اگر وہ یہ ساری برائیاں کریں تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوں، جن کی آنکھیں اندھی ہو، جن کے کان بہرے ہوں، اگر وہ یہ ساری لعنتوں میں ڈوبے کوئی تعجب نہیں۔ لیکن جس کے پاس رحمت للعالمین کا قانون موجود ہو، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو، جس کے پاس احادیث مصطفیٰ جیسی اللہ اکبر عظیم نعمتیں موجود ہو، وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے، مشرکین کو دیکھتے ہوئے، کافروں کو دیکھتے ہوئے، عیسائی اور یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری لعنت میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی عیاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف 16-17 سال تک آپ کے پاس رہیں گے۔ 15 سال سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور 35 سال تک کے جوانی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی اور جوانی کی اہمیت کو بتایا۔ والتین، اللہ اکبر، جناب ابراہیم کے شہر کی قسم، اللہ اکبر، والتین، ابراہیم کے شہر کی قسم، والزیتون، عیسیٰ کے شہر کی قسم، وطور سینین، موسیٰ کے شہر کی قسم، وہذا البلد الامین، محبوب کے شہر کی قسم۔ 4 بڑے پیغمبروں کی اللہ نے قسمیں یاد فرمائی، ان کے شہروں کی قسمیں یاد فرمائی۔ آپ کہیں گے 3 سے مراد تو انجیر ہم نے سنا ہے، زیتون سے مراد زیتون ہم نے سنا ہے، طور سینین سے مراد ہم نے پہاڑ سنا ہے۔ ہم کہتے ہیں آخر انجیر اتنی قیمتی کیسے ہو گئی کہ خدا اس کی قسمیں اٹھانے لگے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کا انداز ہی جدا ہے۔ میرا اللہ وہ کلام کرتا ہے کہ ہر دور میں لوگ حیرت زدہ ہیں۔ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جب تاج محل کا نام آتا ہے تو لوگ تاج محل کہہ کر آگرہ مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ تاج محل سے آگرہ کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے شہر کے اعتبار سے شہر کبھی کبھی نام نہیں لیا جاتا، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی مشہور چیز کا نام لیا جاتا ہے اس شہر کا تصور آ جاتا ہے۔ جیسے لال قلعہ ہو یا جامع مسجد ہو، آپ فوراً دلی کی طرف رجوع کریں گے۔ تاج محل کی بات آئے آپ آگرہ کی طرف رجوع کریں گے۔ بھول بھلیاں کی بات آئے تو آپ اللہ اکبر لکھنؤ کا تصور کریں گے۔ یعنی شہر مشہور ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور جب گنبد خضرا کا نام لیا جائے تو فوراً مدینہ منورہ کا تصور آتا ہے۔ تو آشیا سے شہر پہچانے جاتے ہیں۔ جس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں کی انجیر مشہور ہے، جس زمین پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں کا زیتون مشہور ہے، جو زمین جناب موسیٰ کی تھی وہاں کا پہاڑ مشہور ہے۔ اب میرا اللہ اپنے نبیوں کے شہر کی قسم یاد کرتا ہے، ابراہیم کے شہر کی قسم، عیسیٰ کے شہر کی قسم، موسیٰ کے شہر کی قسم، وہذا البلد الامین، محبوب تیرے شہر کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اللہ اکبر، 4 قسمیں اٹھائی گئی۔ اللہ بغیر قسم کے بھی کہتا تو ایمان والوں کے لیے وہ حرف آخر ہے، لیکن اللہ اکبر
ایک قسم نہیں 4 قسمیں، اور اس کے بعد پھر جوانی کی اہمیت بتائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ خوبصورتی جوانی پر دلالت کرتی ہے. خوبصورت بنایا، جوانی کو شباب دیا، حسن دیا، لیکن جب جوانی کی قدر نہ کی گئی، جوانی میں عبادت نہ کی گئی، جوانی میں مولا کو منایا نہ گیا، جوانی میں خدا کے قانون پہ عمل نہ کیا گیا، تو میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. جب جوانی کی ناقدری کی گئی تو ہم نے بڑھاپے کی بیماریوں میں ڈھکیل دیا، بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. جو لوگ جوانی کو عیاشیوں میں ڈبا دیتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑا کربناک ہوتا ہے. ان کے اندر ان کو بڑھاپے میں قسم پرسی، ذلت، رسوائی، بدترین ان کی زندگی ہوتی ہے. ان کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بچے نے ان کو جوانی میں شراب پیتے دیکھا ہوگا، زنا کے اڈوں پہ جاتا دیکھا ہوگا، تاش کے پتے کھیلتے دیکھا ہوگا، بچوں کو سسکیاں لینے پہ مجبور کرتا دیکھا ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہوگا. جب جوان ہو کر وہ بچہ شراب پیتا ہے تو بوڑھا باپ منع کرنے کو سوچتا بھی ہوگا تو منع نہیں کر پاتا، اس لیے کہ یہ ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بیٹا پلٹ کر یہ نہ کہہ دے ابا جب تم جوان تھے تو کوئی تم نے کم پانی میں آگ نہ لگائی تھی، تم نے کم جو ہے وہ گناہ نہ کیے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، جوانی مولا کو منانے کے لیے ہے. لیکن افسوس فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر گناہوں کے اڈوں پر جانے کا ایک ماحول بن رہا ہے. انٹرنیٹ دیکھ کر کے گناہوں کی راہوں کو ہموار کیا جا رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بات بہت ذمہ داری سے کہہ دینا چاہتا ہوں، گناہوں کا وبال صرف تمہارے سر پر نہیں، جن کے ماں باپ جرائم کرتے ہیں ان کی نسلوں تک گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. کیا تمہیں نہیں پتا؟ اللہ اکبر، اسی زمین کے اوپر مغل خاندانوں نے اپنی زندگی کو گزارا. وہ مغل جن کو خدا نے صدیوں تک حکومت کا انداز دیا، تیمور سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر کے بعد یا جناب اورنگزیب ثانی تک کے، اللہ اکبر، یا جناب بہادر شاہ ظفر تک کے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں اس میں نیک بادشاہ بھی ہوئے اور مجرم بھی ہوئے. لیکن سنو، جب اللہ نے مغلوں کو حکومت دی تو اکثر عیاش تھے مغل، اکثر عیاش تھے. ان کی عیاشیوں کا عالم یہ تھا، ایک مغل شہزادہ ایک لڑکی کو بغل میں لے کر کے بیٹھا تھا. اس داشتہ نے جس کے ساتھ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اس نے کہا تھا میری جان، اے شہزادے، میں نے دنیا میں کسی کو مرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، کیا تم دکھا سکتے ہو کہ کوئی مرے؟ اس نے کہا جانے من، بس اتنی سی بات ہے کہ تم مجھ سے مطالبہ کر رہی ہو کہ میں کسی کو مرتے ہوئے دکھاؤں. اگر تم نے مرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تو لو دیکھ لو. ایک غریب راستے سے گزر رہا تھا، بندوق تانی اور گولیاں چلا دی، اور وہ تڑپنے لگا تو دونوں ہنس کر ایک دوسرے سے کہتے لو اس طرح لوگ مرتے ہیں. پھر میرے اللہ نے ان کو کیا مزہ چکھایا. ماں باپ کی کیوں بھی نیکیاں اولاد کی آگے آتی ہے، ماں باپ کی نیکیوں کی برکت بھی اولاد کو ملتی ہے. کیا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا سورۃ الکہف میں کہ یتیم بچوں کا مال دیوار میں دفن تھا تو اللہ نے جناب خضر اور جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ دیوار تعمیر کرو. کیوں؟ ان یتیم بچوں کی نیکی کیا تھی؟ کوئی نیکی نہیں تھی ان کی، وہ نیکی کے قابل بھی نہیں تھے. لیکن 11ویں پشتوں میں اوپر ان کا جو دادا تھا وہ بڑا نیک اور متقی تھا، تو 11ویں پشتوں کے دادا کی نیکی کی برکت ان یتیموں کو 11 پشتوں کے بعد یوں ملی
کہ اللہ نے ان کی دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے, ان کے خزانے کو بچانے کے لیے 2 نبیوں کا انتخاب فرمایا. کیا نبی کا کام ہوتا ہے گارا اٹھانا؟ کیا نبی کا کام ہوتا ہے دیوار بنانا؟ لیکن خدا بتا رہا ہے کہ 11ویں پشت کا دادا نیکی کرے تو اس کی نیکی کی برکتیں 11ویں پشت کی اولاد تک کے پہنچتی ہے. اللہ اکبر. ماں باپ نیکی کرے اس کی برکت اولاد کو, نسلوں کو ملتی ہے, لیکن ماں باپ عیاشی کریں ان گناہوں کی نحوست بھی اولاد کو ملتی ہے. لوگ جب پریشان ہوتے ہیں, لوگ جب مصیبت زدہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی, یہ مصیبت آ رہی ہے. کبھی تیری غلطیاں, اور تیری نہیں تو تیرے باپ دادا کی غلطیاں تیرے لیے مصیبت کا ذریعہ ہوتی ہے. آج لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں, آج لوگ اتنی مشقت کر رہے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں, نہ صبح دیکھتے ہیں, نہ شام دیکھتے ہیں, نہ سردی دیکھتے ہیں, نہ گرمی دیکھتے ہیں, نہ بارش دیکھتے ہیں. موسم کی پرواہ کیے بغیر, جان کی پرواہ کیے بغیر ہر آدمی مال کما رہا ہے. میرے بچوں کا مستقبل سمر جائے, سن لو, بچوں کا مستقبل صرف مال سے نہیں سورے گا. اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ. اگر تم نے مال کما لیا اور عیاشی کرتے رہے تو مال کے بعد بھی تمہاری نسلیں سسکتی رہے گی. اور اگر تم پاک دامن رہے, انشاءاللہ مال رہے یا نہ رہے, تمہاری اولاد سکون کی زندگی گزارے گی.